بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یکم محرم الحرام 1447 سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے برکت والا، عافیت والا، سلامتی والا، خیر والا، رزق میں برکت والا، وسعت والا، اور ہمارے لیے نیکیاں جمع کرنے اور آخرت کا زاد راہ اکٹھا کرنے کا اللہ سال بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں خوشحالیاں، عافیتیں اور راحتیں نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی شر سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ وَإِن تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر اگر باہم مذائقہ کرو یعنی دشوار سمجھو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو۔ قد أنزل الله إليكم ذكرا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. قد احسن اللہ له رزقا. بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی. اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں عافیتیں عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے جن خوش نصیب بندوں کو آسانیاں، راحتیں اور عافیتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کریم ہمارا نام ان میں شامل فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت میں کمال اور خوبی والا شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی کمال اور خوبی والا بنا دیتا ہے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنا دیا ہے، اور ان کا یہ فیض ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک اپنے جانثاروں کی کمال اور خوبی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا ہوتا رہے گا؟ اضافہ ہوتا رہے گا. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنایا، ان میں ایک مشہور و معروف ہستی امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں. اور آج ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کن کن عظمتوں سے نوازا، اللہ کریم نے انہیں کیا کیا شانیں عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا، اسلام لانے کے بعد آپ کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات رہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بن کر آپ نے کس طریقے سے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور اس اسلام کے نور کو جو ہے وہ 4 دانگ عالم میں اللہ کی رحمت سے پہنچایا. اور پھر آپ کی شخصیت کے جو ڈومینیٹڈ پہلو ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. قبلہ قاری حکیم خلیل طاری صاحب سے انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے، اور آپ کی جو فرمائشیں ہوں گی ان پر بھی انشاءاللہ ان سے ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ شہر کراچی کے اندر اور پاکستان کے دیگر مختلف شہروں کے اندر اس وقت بارشوں کا سلسلہ ہے، لہذا احتیاط سے کام لیجئے اور اپنے بچوں کو جو بجلی کے پول وغیرہ ہیں ان سے جو ہے وہ دور رکھیے. اور اگر گھر کے اندر جو ہے
یہ کوئی ایسی وائرنگ کا سلسلہ کار ہے کہ جو ڈائریکٹ پانی سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے، تو اس کا بریکر وغیرہ آف کیجئے یا پھر اس کو لائن کٹ کرنے کا کوئی سلسلہ کار بنائیے تاکہ اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ بعض اوقات بارش ہوتی ہے تو یہ بارش کئی لوگوں کے لیے یوں بولیے کہ فرحت اور تازگی کا سامان لے کر آتی ہے، اور یقیناً ایک نیچرل بات ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے یہی بارش یہ موت کا سامان بھی بن جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ایک مہذب اور ایک بہتر شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو اس کے سیفٹی پریکاشنز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ عمل کرنا ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی جو ہے بچانا ہے، اور بالخصوص اس طرح کے موسم کے اندر بچوں کو جو ہے وہ یہ جو الیکٹرک کی اپلائنس ہیں، جو الیکٹرک کی چیزیں ہیں، ان سے دور رکھنے کی التجا ہے۔ بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حوالے سے زیادہ احتیاط کرنے کی حاجت ہے۔ بعض اوقات موٹر چلانے کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور موٹر جو ہے یہ باہر ہے اور اس کا جو بورڈ ہے اس پر بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ پانی پڑ رہا ہے، اور بچے کو بھیج دیں گے جاؤ اس کو چلا کے آؤ، اور پھر اگر بچے کو کرنٹ جو ہے وہ لگ جائے گی اور شدید کرنٹ لگ جائے گی تو یہ پھر یاد رکھیے یہ زندگی بھر کا ایک صدمہ زندگی میں کہیں ایڈ نہ ہو جائے، یہ دھیان میں رکھنے والی بات ہے۔ ابھی میں چونکہ یہ بات کر رہا ہوں تو شاہ صاحب قبلہ میرے ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ ریلیٹ ہوگی، تو میں چاروں میں ناظرین کو جو ہے وہ اس حوالے سے عرض کروں کہ میں یہ کراچی کے اندر برن وارڈ ہے، سول ہاسپٹل ہے، اس کا برن وارڈ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ میں گیا کہ یہاں جو جل جاتے ہیں ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جلنے والے لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آگ سے جلتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو گرم لکوڈ سے جلتے ہیں، اور تیسری یا تیزاب سے جل جاتے ہیں، اور ایک قسم جو تیسری وہ بنتی ہے جن کو کرنٹ لگتی ہے، جن کو بجلی لگتی ہے، تو ان کا شمار بھی یہ اسی برن یوں معاملے کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی عیادت کے لیے میں جو ہے وہ وہاں گیا۔ اچھا وہ کون لوگ تھے میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں جس مسجد میں امامت کرواتا تھا تو وہاں وہ جو بچی کے جو اٹینڈنٹ تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ مجھے جو ہے ملے تو انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا کہ یوں ہماری بچی جو ہے یہاں داخل ہے، تو یوں اس طرح سارا انہوں نے سلسلہ بتایا۔ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا سن کے۔ وہ کیا تھا کہ بچی جو ہے وہ گرم دودھ کے اندر گر گئی تھی، یعنی یوں یہ معاملہ ہوا۔ اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ میں نے انہیں کہا چلے میں جو ہے نا وہ مطلب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ دم کے لیے چلیں یا اس طرح سے دعا کے لیے، تو میں نے کہا چلیں جی، ثواب کمانے کا موقع ہے، حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گیا۔ شاہ صاحب وہاں میں نے جس طرح بچے جلے ہوئے دیکھے یہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی یوں آپ جو ہے نا وہ ناگہانی آفات سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ شاہ صاحب وہاں میں نے ایک بچہ دیکھا جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا اور ایک پاؤں نہیں تھا، ایک ہاتھ نہیں تھا اور ایک پاؤں نہیں تھا۔ جب میں برن وارڈ میں جو گیا نا تو جو وہاں جو کچھ لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں کیا ہو گئے، جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ بھی کبھی عیادت کرنے گئے ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی بچے کو دم کر دیں، دعا کر دیں، اللہ بچے کو صحت دے، یہ، اور پھر آپ اللہ کریم کا جو ہے وہ پاکیزہ کلام پڑھ کے اللہ کریم کا نام لے کے، اللہ پاک کے برکت والے نام ہے یا سلام ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جو ہے وہ دم کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ تو قرآن تو شفا ہی شفا ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ وہ جو بچہ تھا نا جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہاتھ نہیں تھا اور ایک پاؤں نہیں تھا، اس بچے کو جو ہے وہ کرنٹ لگی تھی، اور وہ کرنٹ کیا کرے گی، اس بچے کا ایک ہاتھ لے گی اور ایک پاؤں لے گی۔ اور اللہ ہم سب کو بس عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو اپنے بچوں کا بالخصوص خیال رکھیں، ٹھیک ہے، جہاں بالخصوص جو ہے یہ ایل پی جی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، چولہے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، یا گھر میں سلنڈر رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پہ کوئی چیز جو ہے وہ گرم کر رہے ہیں اور بچہ چھوٹا ہے واکر چلاتا ہے، تو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جس طرح میں نے کہا کہ بچوں کو بجلی کے آلات سے جو ہے وہ بھی دور رکھنا ہے تاکہ کسی ناگہانی آفت کا معاملہ
یہ نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچے کیے، دو دانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے آقا شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ کیوں جہنم میں جاؤ سینے میں عشق اصحاب آل رکھا ہے۔ کیوں جہنم میں جاؤ سینے میں عشق اصحاب آل رکھا ہے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا۔ ہے خدا مصطفیٰ، اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا۔ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ۔ میں فقط ادنا گدا، میں فقط ادنا گدا، اصحاب اہل بیت کا
اصحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا میری جھولی میں نہ کیوں ہو تو جہاں کی نعمتیں میری جھولی میں نہ کیوں ہو تو جہاں کی نعمتیں میں ہوں منگتا میں گدا میں ہوں منگتا میں گدا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا کیوں ہو مایوس فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو کیوں ہو مایوس فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو کیوں ہو مایوس فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو ہے خزانہ بٹ رہا ہے خزانہ بٹ رہا ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا دل سے جو شیدا ہوا دل سے جو شیدا ہوا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا اے خدا مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ اے خدا مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ مغفرت کر واسطہ مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو قرب جنت میں عطا قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا میں گدا ہوں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا مصطفیٰ واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ
رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے واسطہ تم کو شاہ واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا ہر برس میں حج کروں میٹھا مدینہ دیکھ لوں ہر برس میں حج کروں میٹھا مدینہ دیکھ لوں یا الہی واسطہ یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا بے گناہوں سے نجات متقی مجھ کو بنا یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا درد عصیاں کی دوا مل جائے میں بن جاؤں یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا شاہ کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے یا الہی واسطہ یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ ہم سب کو بھی تو نے کیا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شیر گو مدحت سرا شیر گو مدحت سرا شیر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا شیر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا میں خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے خلیل بھائی کتنا پیارا کلام آپ نے ماشاءاللہ سنایا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت کی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی جو اعلیٰ اور خوبصورت جو سیرت اور کردار تھا اللہ تعالی اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ کیوں اعلیٰ نہ ہوں یہ کیوں جو ہے وہ بالا نہ ہوں یہ کیوں اچھی سیرت اور اچھے کردار والے نہ ہوں
کہ انہیں اخلاقیات اور کردار سکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، میں یہاں ایک عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، ہم کسی کو کوئی چیز سکھا ہی سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو بات بتا ہی سکتا ہوں، آپ کے اندر جو ہے نا وہ میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، بات کیا کر سکتے ہیں؟ بتا ہی سکتے ہیں، تو ہم صرف بات بتا ہی سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے جو امتیازی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتاب، اللہ تعالیٰ کے احکامات، حکمت، اپنے مبارک ارشادات، اس سے کیا کیا ہے؟ سکھایا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو پاک بھی کیا ہے، مصفہ کیا ہے، مجلہ کیا ہے، منور فرمایا ہے، اجلا کیا ہے۔ ہر قسم کے رذائل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو کیا کیا ہے؟ وہ پاک فرمایا۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرمایا ہے، یعنی پاک کر دینا، صاف کر دینا۔ مزکا عنہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے اصحاب کو کیا کیا ہے؟ بچایا ہے اور اس سے پاک فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اور کیا بات ہے اہل بیت طہار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مراد رسول ہیں، آپ متمم الاربعین ہیں، آپ دعائے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا جائے کہ اللہ سے مانگ کر کے آپ کو لیا ہے تو بھی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی۔ سر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ بچہ بچہ ان سے واقف ہے، جانتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے واقف ہے، اور ان کے دین اسلام پر بہت سارے احسانات ہیں۔ دین اسلام کو جن سے عزت حاصل ہوئی یہ وہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، یعنی قریش سے ہیں، قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے، اور 8ویں پشت میں یہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے جو ہے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ مکہ شریف کے اندر ایک خاندان تھا بنو عدی، تو یہ بڑا معزز خاندان تھا، اور اس کا بڑا روب اور دبدبہ تھا۔ بہادری کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک نام تھا بنو عدی کا، کہ جب بنو عدی کا ذکر آتا تو بہادری اور قوت اور اس طرح کے جو اوصاف ہیں وہ واضح ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق بنو عدی سے تھا، اور پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے جو ہے وہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ عمر یا ابو جہل بن ہشام سے جو ہے وہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کے ذریعے، حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور واقعی ایسے ہوا کہ جب آپ نے اسلام لانے کا واقعہ تو بہت طویل ہے، بہرحال جب آپ نے اسلام قبول، جیسے ہی اسلام قبول کیا تو صحابہ اکرام نے ایک بلند نعرہ لگایا کہ مکے کے پہاڑ جو ہیں وہ ان کے نعرے سے جو ہے گونج اٹھے، اور ایسے لگا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے کہ اس وقت تک جو ہے جو مسلمان ہے چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم مل کر جو ہے وہ کعبہ شریف میں جائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر جو ہے وہ یوں یہ قافلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے، یعنی ان کا اسلام لانا جو ہے نا یہ کوئی مکہ شریف کا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ایک مشہور واقعہ تھا۔ اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ واقعہ فیل سے 13 سال بعد ہوئی تھی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری جنگوں کے اندر انہوں نے غزوات کے اندر شرکت کی، اور پھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اور علماء نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ وفات کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ان کی تدفین کا سلسلہ ہوا۔ اور جب روز قیامت جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، اور علماء نے ایک بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا،
اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور یوں جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر انوار سے میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے. تو کیسا حسین منظر ہوگا اور کیسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور دنیا جانتی ہے کہ آپ کے جو دور خلافت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے جو دین اسلام کو فتوحات عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی، کہ جو سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں گے اس کو، تو اس کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہو گیا کہ جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ آپ کا، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ آپ کا جب نام سنا کرتے تھے تو کانپ جایا کرتے تھے. کون؟ مسلمانوں کے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ، آمین آمین آمین. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ابراہیم بھائی اگر دیکھا جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا فرمائیں گے؟ سلمان بھائی، ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس دنیا کو جو تخلیق فرمایا ہے تو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ تغیر و تبدل ہے اور کبھی عروج کبھی زوال ہوتا ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ازلی فیصلہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب سے برتر اور اعلیٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بعض شخصیات کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنایا ہے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا طور پر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے اعلان نبوت کے بعد جیسا کہ ہم سماعت کر رہے تھے کہ اس وقت ابتدائی طور پر جو تبلیغ کا معاملہ تھا وہ پوشیدہ تھا، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ ظاہراً اسلام کا اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا، تو اس متعلق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور باطل خداؤں کی عبادت جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے، تو ہم سچے خدا کی عبادت کیوں جو ہے وہ ظاہراً نہ کریں. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر ایک آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو کافی ہے، اور آپ کی اتباع کرنے والے جو مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہیں. علماء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے تشریف لانے سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین آپ کو کافی ہیں. اور اس سے مراد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور گویا کہ اس کو ہم اگر یوں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی مدد اور نصرت الہی کی اگر کوئی مجسم شکل اور مجسم صورت کو دیکھنا چاہے تو وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ایمان قبول کیا تو حق ظاہر ہو گیا. صحابہ کرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے سے پہلے ہم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہم جو ہے وہ ظاہراً عبادت کرنے لگے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کعبے کے اندر جا کر جو ہے وہ ہم عبادت کریں گے. تو 2 صفیں بنائی گئیں آپ کے قبول ایمان کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام علی مریدوان کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ باہر تشریف لائے. تو ایک صف کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر کعبے کے اندر جا کر مسلمانوں نے عبادت کی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور جلال ایسا تھا کہ بڑے بڑے کافر جو ہے وہ لرزہ بر اندام تھے. یہاں تک کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ابو جہل یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا. تو ابو جہل کے دروازے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے گئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی وجہ سے ابو جہل نے دروازہ بھی نہیں کھولا اور کہنے لگے کہ کون آیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں، اور سن لو کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ عمر تمہیں قسم ہے اپنے آبا کی، تم ان کا دین قبول نہیں کرنا.
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تو دین قبول کر چکا ہوں، اب تم ذرا باہر تو نکلو. تو ابو جہل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور جلال کی وجہ سے باہر بھی نہیں نکلا. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور جلال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے قبول ایمان پر اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کی اتباع کرنے والے مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ آپ کو کافی ہیں کہ اب عمر تشریف لے آئے ہیں تو حق کا بول بالا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اسی آیت مبارکہ کے تحت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کے تحت حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں ای حسبک اللہ فی کل حال، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر حال میں کافی ہے. وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نزلت فی اسلام عمر، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کے اسلام کے لیے جو ہے نا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسلم معه 33 رجالا، 33 مرد و6 نسوات، اور 6 خواتین یہ اسلام جو ہے وہ قبول کر چکی تھیں. فاسلم عمر، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. وصاروا 40، اور اس طرح یہ 40 افراد ہو گئے. تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر ایک تسلی دے رہا ہے، ایک خوشخبری دے رہا ہے، ایک بشارت دے رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے، تو فرما رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک آپ کو کافی ہے کون؟ اللہ، اللہ کافی ہے. واہ، اور یہ واو زبر وا سے مطلب کیا ہے؟ اور کون کافی ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو کیا ہیں؟ کافی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر کافی نبی کو حسبک اللہ سے یہ ثابت ہے شاہد جن پہ قرآن حضرت فاروق اعظم ہے. رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا. صبح حضرت فاروق اعظم ہے، عطائے رب صبح حضرت فاروق اعظم ہے. حضور نے کیسے مانگا؟ رکن شورا نے اس پر جو ہے وہ اشارہ کیا تھا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ روایت جو ہے نا وہ اس کو روایت پڑھوں اور پھر خلیل بھائی جو ہے نا اس پر یہ شعر پڑھیں. آپ دیکھیے حضرت امام حاکم نے روایت کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت اطہار کا عظیم چشم و چراغ مفسر قرآن، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا، وہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ روایت بیان کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار شان بیان کر رہے ہیں کن کی؟ اصحابہ کرام علیہم رضوان کی. سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس طرح دعا فرمائی. کس طرح؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی یا اللہ خاص طور پر
عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما. تو ہم کیوں نہ کہیں رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا. رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا. صبح حضرت فاروق اعظم ہے. چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو. چنا اس پاک نے دی کے پاک ستھرے کو. حبیب دیندار حضرت فاروق اعظم ہے. عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم. میرے پاس ایک جملہ ہے. یہ مدنی چینل کا جو کنٹینٹ بنتا ہے, ہمارا کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہے پورا, تو اس میں ایک جملہ ہے اور وہ میرے دل کو بار بار لگ رہا ہے. اللہ, بڑا ادبی جملہ ہے, یعنی اردو ادب کے اعتبار سے یہ بڑا شاندار جملہ ہے. میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ یعنی جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا تو یہاں لکھا ہے کہ چلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, چلے تھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, معاذ اللہ, مگر خود ہی, وہ جو بات مزہ دے رہی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے مگر خود ہی قتیل تیغ ابرو محمد ہو گئے. اللہ اللہ کیا جو ہے وہ لفظ موتیوں کی طرح پروئے ہیں, اور عظمت رسالت معاب کو بھی جو ہے وہ بیان کر دیا ہے, اور سیدنا فاروق اعظم کی جانثاری کو بھی بیان کر دیا. یا مرحبا. تھوڑی وضاحت کر دیں جی, تھوڑی وضاحت کر دیں. یہ شاہ صاحب ہر بات کی وضاحت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی, کچھ چیزیں اسی ایرا کے اندر کیا کرتے ہیں, مزہ دیتی ہیں. مختصر بات بار لیے ہے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آئے تھے جان لینے کے لیے اور یہاں اپنی جان حضور کے قدموں پہ نثار کر بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. چلیے میں نے اس کا مفہوم بیان کرنے کیا بات. جی شاہ صاحب, ان کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے یہ ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جتنے بھی وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے, تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا, اور مطلب دھوم دھام پڑ گئی پورے مکے کی گلیوں میں کہ کسی نے اسلام قبول کیا ہے, اور عمر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے یہ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہم حق پر ہیں؟ تو فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں. اس طرح کے جملے. اور پھر فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یہ چھپ چھپ کر یعنی پوشیدہ ہم جو ہے وہ اسلام کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے, ہم کھل کر کیوں اسلام کا پرچار نہیں کرتے ہیں, یعنی علل اعلان جو ہے وہ اسلام کا اعلان نہیں کرتے. تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ ریکویسٹ کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی اجازت فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے جب ہم مسجد نبی شریف کی طرف سے جب ہم وہاں سے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے نا, تو فرمایا کہ ہم 2 صفوں میں نکلے. ایک میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک میں فرمایا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھا. ہم یوں نکلے اور جو ہے وہ تمام جگہ پر یہ بات مطلب جو ہے نا مشہور ہو گئی,
اور جب آپ وہاں پر پہنچے ہیں خانہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس تو فرماتے ہیں کہ جب کفار نے دیکھا نا کہ ایک صف میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری صف میں ہوں، تو فرمایا کہ وہ کسی کو بولنے کی جو ہے نا وہ جرت نہ ہوئی، اور وہاں پر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، صحیح۔ تو چونکہ علل اعلان جو ہے حق و باطل کے اندر فرق جو ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہوا اور علل اعلان یہ سب کچھ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ بارگاہ رسالت سے یہ لقب عطا ہوا، اور امام السنت نے لکھا ہے فاریق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے اور اشعار کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو کچھ احادیث مبارکہ بیان فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے غلاموں پر شفقت ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ خاص فضائل بھی بیان فرمائے۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اسی طرح جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبوت سے نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا روب، ایسا دبدبہ ہے، یعنی شیطان بھی جن سے خوف کھاتا ہے، جی شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی، یعنی دونوں طرح کے جن جو ہیں، دونوں طرح کے شیطان، جنوں میں جو شیطان ہے وہ بھی، اور جو انسانوں میں شیطان ہے وہ بھی، جو روپ دھارے ہوئے شیطان کا فاروق اعظم سے خوف ہی کھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان میں سنانا چاہوں گا۔ آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 حصوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرماتے ہیں کہ آپ نے جو دین اسلام کو، جب دین اسلام کو قبول کیا تو یہ دین اسلام کی فتح تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی، اور ہجرت کا انداز بڑا زبردست تھا کہ ویسے مسلمان جو ہے وہ پوشیدہ طور پر ہجرت کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، تو اسے وہ آئے میرے ساتھ مقابلہ کرے، سن لو میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ ایسا جو ہے دلیرانہ انداز تھا آپ کا ہجرت کا۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ہجرت کرنا ہے یہ دین اسلام کی نصرت ہے۔ کیا بات۔ اور پھر تیسرا دور جب آپ کی خلافت کا دور ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی خلافت ہے یہ رحمت الہی ہے۔ جی، تو کیسا پیارا قول ہے کہ آپ کا دین اسلام قبول کرنا یہ اسلام کی فتح، اور آپ کا ہجرت کرنا یہ نصرت اسلام کی، اور آپ کا جو دور خلافت ہے یہ رحمت الہی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کا صدقہ ہمیں بھی جو ہے وہ دینی خدمات کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی عطا فرمائے۔ اور جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے اندر آئے گی تو دین اسلام کے لیے ایک جذبہ بھی اندر پیدا ہوتا ہے نا، دین اسلام کی خدمت کا جذبہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ کیا بات۔ حالانکہ آپ تجارت کرتے تھے، اور جو ہے وہ جب آپ مدینہ شریف میں آئے تو کھیتی باڑی کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری کا آپ کو جو ہے وہ یوں ہوتا تھا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ حاضری کا شرف حاصل کروں اور آپ کی جو ہے وہ برکتیں پاؤں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان
اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ آپ کی عظمت ہے اور آپ کی شان ہے. مزید ابراہیم بھائی آپ بھی کچھ روایات بیان فرمائیں. جی سلمان بھائی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کثیر احادیث مبارکہ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب پر موجود ہیں، اور کئی روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی ہم نے رکن شورا سے بھی جو ہے وہ ہم کچھ سماعت کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے قلب پر حق کو جاری کر دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے، جیسا کہ ابھی اس فرمان کو آپ نے بھی بیان فرمایا. ایک اور فرمان بھی ہے، نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے محدث حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور محدث کون ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں، فرشتے بولتے ہیں. تو ان روایات کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر ہمیں ایک بڑے انوکھے انداز میں نظر آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے اور اسی کے مطابق قرآن پاک نازل ہو جایا کرتا تھا. وحی الہی کا نزول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا کرتا تھا. یہاں تک کہ بسا اوقات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لفظ کہتے حضور کی بارگاہ میں، بے عین ہی انہی الفاظ کے ساتھ وحی الہی کا نزول ہوا کرتا تھا. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عظیم مرتبہ ہے، ایک بڑا عظیم مقام ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ دیں اسی کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ آیات کریمہ کا نزول ہوا کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کو دیکھنے کے بعد ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جو ہے وہ برکات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں اپنی جان کے سوا سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے ارشاد فرمایا اے عمر نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے تو ایمان کامل ہوگا. اب فوراً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں حضور اپنی جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے. یہاں تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی کاملیت کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائی ہے. دوسرا یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ آپ تذکرہ کر رہے تھے تو یہ روایت فوراً میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اپنی جان کے سوا باقی سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس نے فرمایا نہیں ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، دل کا تزکیہ فرمایا. اور علماء فرماتے کہ ایک آن میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کر دیا کہ حضور اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ یہ نگاہ نبوت کا کمال تھا کہ نبی اکبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ تزکیہ فرمانے کا جو ایک وصف اعلیٰ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کمال تھا کہ فوراً ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا یہ جو درجہ تھا حضور کی نگاہ نبوت کے کمال سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کی برکت سے وہ درجہ بھی مکمل ہوا. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کے حضور میں آپ اپنی جان سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے سند عطا فرما دی الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا ہے. ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کچھ خیرات عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت آپ بھی کچھ فضائل بیان فرمائیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کے اندر سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا جو ہے وہ روایت ہے. سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر کو سلام کہیے اور انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کی رضامندی کو حکم کا درجہ حاصل ہے
اور ان کا جلال باعث عزت ہے۔ مزید سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو سادات کرام میں ہیں اور امام ہیں، تو سیدنا امام زین العابدین جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آئیے ان کا فرمان سنتے ہیں کہ سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام و مرتبہ تھا۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ان کا مقام و مرتبہ وہی تھا جو آج ہے، کہ دونوں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، اور آج مزار میں بھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، آپ دیکھیے عظمت فاروقی کیا جو ہے نا وہ بلند مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مزار ہے، اور قیامت تک جو بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا یہاں سلام پیش کرے گا، وہ بارگاہ صدیقی میں بھی حاضری دے گا، سلام پیش کرے گا، بارگاہ فاروقی میں بھی حاضری دے گا، سلام پیش کرے گا۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، یہ ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح شان فاروقی بیان کی ہے، اس پر بھی ہو جائے، آپ دیکھیں سادات کرام بھی عظمتیں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے بھی بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر سادات کرام کا اگر آپ انداز دیکھیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کر دیا، اور ان کے جو ہے وہ جد امجد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت و شان، سبحان اللہ، کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے، یہ بھی شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے لفظ جچتا ہے سید السادات کا، واہ اللہ، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جی استاد۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ سادات ہیں، اور یہ وہ ولی اللہ ہیں پاکستان کے اندر
ایسے لگتا ہے کہ سرتاج اولیاء ہیں، اللہ اور انہی کی وجہ سے لاہور کو مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی فضائل بیان فرمائے ہیں، اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے خلیفہ راشد سرہنگ اہل ایمان، مقتدائے اہل احسان، امام اہل تحقیق، دریائے محبت کے غریق سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب، اور آپ کے فضائل و کرامات و فراست و دانائی مشہور و معروف ہے۔ آپ فراست و صلابت کے ساتھ مخصوص ہیں، طریقت میں آپ کے متعدد لطائف و دقائق ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی نقل فرمائی کہ حق جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے اتنے، یعنی جو صوفی ہوتا ہے نا جی، وہ کسی شخصیت کی تعریف بھی جو اسی انداز میں بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ایسے ایسی اقوال ہیں، ایسی ایسی باریک تصوف کی باتیں ہیں کہ جن کو اس کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر جو ہے وہ جمع نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں میں ایک قول آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی ہم نشینی سے کے بجائے جو گوشہ نشینی ہے، تنہائی ہے، وہ بہتر ہے اور راحت و چین کا جو ہے وہ سبب ہے کہ بندہ اگر جو ہے برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ تو ہلاکت میں پڑے گا، اس سے بہتر یہ کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے، تنہائی اختیار کر لے۔ تو کیسی زبردست بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ، اور اسے ہمیں اپنے آپ پر لینا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے وہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں بلا رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تنہا ہو جائیں۔ اچھا، ایسے دوست بعض دفعہ جو ہے وہ دنیاوی طور پر بھی جو ہے دنیا کے اندر بھی ذلت کا اور جو ہے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے کئی لوگ خود اپنے طور پر ٹھیک ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر جو ہے وہ عزت والے ہوتے ہیں، لیکن ایسوں کی دوستی میں پڑ جاتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی کی برائی کا اثر جو ہے وہ ان پر بھی آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الصحبۃ مؤثرہ، کہ صحبت ہے وہ اثر رکھتی ہے، کہ جب بندہ جو ہے وہ بری صحبت اختیار کرے گا تو اس کا بھی اثر ہوگا، اچھی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ کی صحبت کا اثر سلمان بھائی ایسا ہے کہ آپ کے دربار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہو، وہاں جب بندہ بیٹھتا ہے تو ایسا سکون اور چین محسوس کرتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی جو ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر حاضری کا شرف پائیں تو وہاں لوگوں کا ہجوم ہی آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہوگا، کوئی نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہوگا، کوئی دعا کے اندر مصروف ہوگا، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پر اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ زندگی بھر وہ اللہ اللہ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے رہے، اور وفات پانے کے بعد بھی ظاہری طور پر وہاں یوں نہیں ہوتے کہ آپ کو جو ہے وہ زندگی برزخی زندگی آپ کو نصیب ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کا فیضان کیسا جو ہے وہ جاری ہے وہ ساری۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ نصیب فرمائے اور اولیاء کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ بات سن لی۔ ہمارے پنجابی میں ایک بات کہی جاتی ہے، جیڑا سنگی کام نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کونوں بہتر یار اکیلے، یعنی جو مشکل میں کام دوست نہیں آ رہا اس سے بہتر ہے بندہ اکیلا رہے۔ تو دوست مشکل میں کام آئے یا نہ آئے، اکیلا اس سے دوستی چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ تو پھر ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ خود ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو تو وہ کہاں سے جو ہے وہ کام آئے گا، وہ خود ہی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ کہاں سے کام آئے گا، ڈیبیٹیبل بات ہے، اس میں سے پہلو نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رکن شورا نے بیان فرمائی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو اس میں تو بڑا واضح جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی اسی دلدل کے اندر کیا کر لیں گے، کھینچ لیں گے۔ تو ان کی دوستی، ان کی گیدرنگ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا،
یہ آنیاں جانیاں یہ فوراً ختم کر دینی چاہیے. چور اور اس طرح کے جو کریمنل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے گرد جب گھیرا تنگ ہوتا ہے نا، تو اس کی جکڑ میں اور پکڑ میں جس طرح اس کے گھر والے آ جاتے ہیں، ویسے ہی اس کے دوست بھی آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شریف آدمی ہے، اچھا بندہ ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، لیکن یہ صرف کیا ہے، منشیات فروش دوست کے ساتھ کیا ہے بیٹھا ہوا ہے. بھئی یہ تو منشیات فروشی نہیں کرتا، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جب چھاپا پڑے گا تو جس طرح وہ منشیات فروش اٹھے گا تو اس کے ساتھ ہی کیا ہے، یہ بھی جائے گا. وہ بڑی مشہور ایک حکایت ہے کہ ایک چوہے اور ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی. تو چوہے نے کہا کہ بھئی کبھی بات کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ آپ تو پانی کی تہہ میں ہوتے ہیں، کوئی رابطے کی صورت بنتی نہیں ہے، میں بلا نہیں سکتا، آپ آ نہیں سکتے، تو دل کرتا ہے کبھی بندہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کرے، بات چیت کرے. تو کبھی آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ بھئی مل کر جو ہے بیٹھا جائے. تو ہم آپس میں رابطے کا نا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں، کوئی سلسلہ ایسا کرتے ہیں رابطہ رہے. وہ کیا ہوا جی؟ ہاں جی بھی ٹھیک ہے، بات تو بڑی اچھی ہے. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں دھاگا لیتے ہیں، تو ایک میں اپنی جو ہے وہ ٹانگ کے ساتھ باندھ لیتا ہوں اور ایک آپ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. تو میں ہلاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ ہلائیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا. تو یوں اکٹھے آپس میں ملاقات کا سلسلہ ہوتا رہے گا، گفت و شنید بیٹھے کرتے رہیں گے. ہو گیا جناب. تو اب کیا ہوا؟ اب شکرے نے چوہے کا شکار کیا اور اس کو چوہے کو جو ہے جب پکڑا اپنے چنگل میں، اس کو اٹھا کر کے جب وہ اڑا تو اب وہ کیا ہے، مینڈک بھی ساتھ کیا ہے، دھاگا تو بندھا ہوا ہے. اللہ. تو جس طرح وہ چوہا اڑتا جا رہا تھا، ساتھ لوگوں نے کیا دیکھا کہ مینڈک بھی کیا ہے، ہوا میں اڑتا جا رہا ہے. تو ہے ذلت بود نتیجائے آمیز شے خسیس. گھٹیا کے سنگ جب لگ جائے گا تو ذلت اپنے اوپر کیا ہے، اتاری کر لے گا. تو بڑی پیاری بات جو ہے نا وہ رکن شورا قبلہ نے بتائی ہے. یہی ڈومینیٹڈ جو ہے وہ ایک پروگرام کی بات ہوتی ہے کہ ہم فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے، ہماری اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے لیے کیا اس میں جو ہے نا وہ لیسن ہے، سبق ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا رہتا ہے. اللہ ہمیں ان بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تنہائی میں بھی اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ نہیں تنہا ہو گیا ہے تو اب دنیا سے تو تنہا ہو گیا ہے، لیکن موبائل کے ساتھ تنہا ہوا ہے. تو تنہائی اختیار بندہ کرے تو تسبیح کے ساتھ، دل میں ہو یاد تیری پھر گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی ہماری فرمائش یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمیں کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری. بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرہ. جی میں ہوں محمد صدر اللہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آج میری آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. بڑی مہربانی بھائی، مرحبا. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں. ویڈیو کلام سننے کی فرمائشیں آتی ہیں، تو ویڈیو کلام کو شامل کرنا میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبانا ہے اور چل جانا ہے. یعنی یہ پوری میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے. یعنی ویڈیو کلام کی اگر آپ فرمائش کرتے ہیں تو وہ کیسے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، یہ کبھی آپ کو پریکٹیکل میں انشاءاللہ دکھاؤں گا. ویسے ایک جن پروگرام میں پیکیجز چلنے ہوتے ہیں، ویڈیوز چلنی ہوتی ہیں، وہ پہلے سے پروگرام آن ایئر ہونے سے پہلے اس کی ٹائم لائن جو ہے یہ تیار ہو جاتی ہے، اور پھر بتانے پر کیوں دینے پر وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بھی آپ کوئی بھی کلام بتائیں گے وہ ہم اس کو فوراً پلے کر دیں گے. مدنی آپ کا مدنی چینل پروگرام ہمارا مدنی چینل کا آپ کی فرمائشیں پوری کرتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ سٹف جو ہے وہ نکالتے ہیں، اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ٹائم لائن کیا ہے بن جاتی ہے. تو جیسے ہی بات آتی ہے اس کے ساتھ وہ پیکیج جب چل جاتا ہے.
ایسے رینڈملی اگر آپ فرمائش کریں گے تو اس کو لینے کے لیے ایک پورا جب پروسیس ہے جو ٹائم ٹیکنگ بھی ہو جاتا ہے. تو بھارت آپ فرمائش کر دیں گے تو وہ کلام خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم آپ کو سنوائیں گے. لیا سے میسج ہے, سبحان اللہ, کلام سنائیں ہو کرم سرکار, اب تو ہو گئے غم بے شمار. ٹھیک ہے جی. میسج ہے, کال لیتے ہیں پہلے جی. نوید سعید کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں, نعت خواں اسلامی بھائی سے میری عرض ہے برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دے. در پہ بلاؤ مکی مدنی. بہت شکریہ. مونگوال سے میسج ہے جی, کلام ان کو سننا ہے, خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. جزاک اللہ خیرہ. لمبے لمبے میسیجز ہیں, اللہ آپ کو برکت دے. خلیل بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں, میں بندہ یاسی ہوں. ٹھیک ہے جی. علی شہزاد بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی منہ کے چھالوں کا کوئی حل بتائیں, اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے. یہ ہیں جی حمزہ بھائی ہیں اوکاڑا سے. ٹھیک ہے. اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اسلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. امیر السنت کی منقبت سنائیں, اٹک سے میسج ہے. ٹھیک ہے جی. کلام سنا دیں خاک مدینہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی کی آمد مرحبا, اور ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی اگر کوئی جل جائے تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ اس کو کیا کیا جائے. ٹھیک ہے جی. فاروق اعظم کی شان میں کلام سنائیں. آئیے آپ کو ایک منقبت سنائے دیتے ہیں جی. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے, کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے, نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا, مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا, مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا. میرے صدیق اکبر کا گدا فاروق اعظم کا, میرے کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں, بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں, بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں. ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا, ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا, ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے, صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے, صحابہ اور اہل بیت
کہ دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں، بفیضان رضا میں ہوں، گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. سبحان اللہ. خلیل بھائی یہ بتائیں کہ گرمی دانوں کا کیا علاج ہے؟ سنا ہے کہ بارش میں نہانے سے گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گرمی دانوں، بارش سے گرمی دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ فرمایا نا جی. اس میں ایسا ہی ہے کہ جب گرمی جائے گی اور ایک سردی یا تری کہہ لیں آپ، ٹھنڈک آئے گی تو گرمی دانوں میں فرق آئے گا. تو باقی رہ گیا گرمی دانوں کا علاج، تو اس کا بہت ایک اچھا سا علاج یہ بھی ہے. ویسے تو لوگ پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں، مختلف قسم کے ٹھنڈے پاؤڈر لگا لیے، یہ کر لیا، مختلف چیزیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوتی، اس کا بھی کوئی حل کیا جائے. کہ جیسے ابھی ایک اسلامی بھائی کے بارے میں ہماری شروع میں بات ہوئی کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ گوشت کھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے گرمی ہے، موسم بھی گرمی کا ہے، تو ان کو گرمی دانے بھی ہو سکتے ہیں، جسم میں گرمی بھی لگ سکتی ہے. تو اس کا کچھ حل نکالنا ہے. جیسے اگر گوشت کھانا ہے تو اس میں لوکی، ٹنڈے، تورئی، اس طرح کی چیز ڈال کر تھوڑا شوربے والا بنا کے لے لیں. تو غذاؤں کا خیال رکھا جائے گرمی دانوں کے حساب سے. اگر علاج کے حساب سے دیکھیں تو اگر اناب کے نام سے، یہ بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے گول گول ہوتے ہیں، تو یہ 5-7 دانے رات کو بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیا جائے. تو یہ ایک آسان سا علاج ہے. باقی ستو لوگ پیتے ہیں، تخم ملنگا پیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مناسب مقدار میں اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے غذا کے اندر تبدیلی کر لیں. جیسے گوشت کے بجائے یہ گوشت کم کر کے تو سبزیوں کو، سلاد وغیرہ، فروٹ ہیں، ان کو لیا جائے. اب جیسے ایک شخص ہے اس کو پہلے ہی دانے نکل رہے ہیں، اب آم کھا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کی جو تاثیر ہے تو وہ تو اس کو اور بڑھائے گی. تو اس کا حل کوئی ساتھ کیا جائے. اگر آم کھا رہے ہیں تو ساتھ کچی لسی کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے آدھا گلاس دودھ لے لیں، اس میں 2-3 گلاس پانی ڈال لیں، وہ لے لیں. اسی طرح سے یہ تو بالکل ہی کچی ہو جائے گی خلیل بھائی. آدھے گلاس دودھ میں 3 گلاس پانی یا وہ ڈالیں گے تو زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ جیسے کوئی فکس نہیں، اپنا اندازن، جیسے 1 گلاس دودھ 2 گلاس پانی، تو اس طرح کر کے اس سے کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا جسم میں ایسی چیز جائے کہ جو گرمی کے معاملات کو ٹھیک کرے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بعض لوگ نیم کا بھی استعمال کرتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب گرمی کا موسم شروع ہو تو اس سے پہلے نیم کی جو کوپلیں ہوتی ہیں، جب وہ بن رہا ہوتا ہے پتا، تو ابتدائی جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کومپل کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا اگر کچھ مقدار لکھی ہے 15-20 وہ روزانہ نہار منہ کھا لی جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے نا وہ خون کی صفائی رہے گی اور گرمی دانے نہیں ہوں گے. بچپن میں مجھے یاد ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ نیم اور فلاحی جو ہے، اس کے پتے جو ہے نا ان کو گھوٹ کر کے جو ہے وہ پلایا جاتا تھا بچوں کو. اور مجھے بھی یہ یاد آ رہا ہے نیم کے پتے ویسے ہوتے ٹھیک ٹھاک کڑوے ہوتے ہیں، ان کو بندہ پیے گا کیسے خلیل بھائی؟ اب تو خیر مزاج تھوڑے نازک ہو گئے، اسی لیے میں نے میٹھا علاج ہی بتایا شروع میں. اچھا، اناب والا، اناب کا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اگر لینا ہی ہے کسی کو، اگر نہیں لے سکتا اس طرح سے، تو پھر اس کو یہ ہے کہ اس کو سکھا کر چھائے میں سکھا لیں اس کے پتوں کو، پھر اس کے کیپسول بھر کے وہ لے لیں. صحیح ہے، اچھے والے کیپسول ہونے چاہیے. تو اس کے اندر بھر کے اس کو لے لیں صبح شام 2، جیسے 1-1 گرام کے کیپسول بھر لیں تو وہ 3 ٹائم 1-1 کھا لیں تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس کے پتے لے کے، سبز پتے لے کے ان کو باقاعدہ گرینڈ کر کے اس کا پانی پینا، یہ زیادہ بہتر ہے نا؟ یہ تو بہتر ہے اب جو کر سکے. ماشاءاللہ، چہرہ بھی اس سے جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. نیم تو بہت فائدہ مند ہے، اس کی چھائے میں بیٹھنا بھی فائدہ مند ہے، اس کے پتے بھی فائدہ مند ہے، اس کی چھال بھی، اس کی جو نیمولی بیج ہوتا ہے وہ بھی فائدہ مند ہے. سڑے ہوئے بالکل جیسے زخم ہوتے ہیں بہت زیادہ جن کے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس کا نیم کے بیج کا آئل نکلتا ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، ایسے زخموں پہ لگایا جائے. تو شوگر والوں کو بعض زخم ہو جاتے ہیں نا، تو وہ طبیب کے مشورے سے وہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بہت جلدی فائدہ کرتا ہے. ٹھیک ہو جی. آگے اور بھی تھا مزید منہ کے چھالوں کا جو علاج تھا. جی منہ کے چھالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ناریل کا پانی اس میں مفید ہوتا ہے، وہ پیا جائے، اور اسی طرح سے گرم چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں. مزید یہ کہ جیسے ملیٹھی لے لیں آپ. ناریل کے پانی کی تھوڑی وضاحت کریں
ناریل بھی دو طرح کا مارکیٹ سے ملتا ہے. ایک وہ ناریل ہوتا ہے جو مطلب اوریجنل ناریل ہوتا ہے, اور ایک ناریل وہ ہوتا ہے یعنی وہ جس کے انہوں نے اوپر سے وہ اس کی چھال وغیرہ اتاری ہوتی ہے, اور اس کا جو سخت والا خول ہے نا وہ ہوتا ہے, اور سخت والے خول کو بڑی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں, اور پھر اس کے اندر سے جو گری نکلتی ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا وہ تو بہت میٹھا اور بڑے مزے کا ہوتا ہے. تو آپ کون سے پانی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ جو عام ناریل جیسے ملتا ہے پانی والا ناریل اسے غالباً کہا جاتا ہے, ایک پانی والا ناریل ایک گری والا ناریل, تو یہ الگ الگ جو ہے وہ ملتے ہیں. جیسے عام طور سے جب آپ پانی سے مراد یہی ہے کہ وہ جو اس کے اندر سخت خول ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اسی کی بات کی جا رہی ہے. تو پانی تو وہی ہوتا ہے خیر, لیکن وہ اگر لیا جائے تو وہ اس میں اور اس طرح کچھ اور بھی آتا ہے جس کے اندر وہ کھیر سی نکلتی ہے, کچا جو ہوتا ہے تو اس میں اس کی کھیر سی وہ بھی چھیل کر جیسے کھرچ کر کھائی جاتی ہے, تو وہ بھی ہوتی ہے. بہرحال ہے کہ پانی ناریل کا لینا ہے, ایک تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ ناریل کو گرائنڈ کر کے اس کا پانی بنانا, وہ مراد نہیں ہے کہ وہی جس گری کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسی کا پانی نکال کر اگر پیا جائے تو وہ منہ کے چھالوں کے لیے, پیشاب کی جلن وغیرہ کے لیے مفید ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے. باقی ملیٹھی لے لیں 6 گرام, اس کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں, اس سے کلیاں کی جائیں, وہ پانی پی بھی لیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہے. مزید یہ کہ جلے ہوئے کے لیے بہت بہترین علاج جو ہے نا وہ کھوپرے کا, کوکونٹ کا, جس کی بات کر رہے ہیں, اس کا جو آئل ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے. یوں کہہ لیں کہ آپ 50 گرام یا 100 گرام آئل لے لیں, اس کے اندر 12 گرام کافور کو اچھی طرح پیس لیں, تو باریک کر لیں, تو اس کو اس کے اندر ملا لیں تو وہ لگایا جائے, تو یہ بہت زیادہ مفید ہے. بعض لوگ تو ایسے دیکھا ہے کہ جیسے کسی کے بارے میں کہ وہ روزانہ تقریباً 1-1.5 کلو آئل لے کے جاتے ہیں ناریل کا, تو اس سے پوچھا کہ کس لیے لے کے جاتے ہیں, کہ بولے گھر میں ہمارے کوئی جل گیا ہے تو اس کو لگاتا ہوں, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو زیادہ جل گئے ہوں گے بیچارے, تو یہ کہ طبیب کے مشورے سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بہترین علاج ہے جلے ہوئے کا, ناریل کا تیل جو ہے, لیکن ہو خالص. تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے خود نکلوا لیں. جی خود نکلوا لیں. اچھا خود بھی نکلوایا جا سکتا ہے؟ جی مارکیٹ میں آپ جائیں گے کچھ ایسی دکانیں ہوں گی جہاں پر مشین رکھی ہوگی, وہ لوگ نکال کے دیتے ہیں. جیسے کولو وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر یہ آئل وغیرہ نکالتے ہیں, تو خود نکلوا کے رکھ لیں, کبھی استعمال کرنا ہو. سر میں بھی لگایا جاتا ہے, بعض لوگ کھانا بھی پکاتے ہیں. اب تو کولو تو ڈھونڈنے نکلے بندہ, جس طرح بندہ بولے سورج لے کے بندہ ڈھونڈنے نکلے تو کولو کو ملے. خیر اللہ نصیب کرے. ہم نے زندگی پروگرام کا کوئی جدول اگر بنایا تو اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو کولو دکھائیں گے کہ پرانے زمانے میں کس طرح جو ہے وہ آئل نکلا کرتا تھا, اور بڑا اس کا ایک طریقہ کار ہے آئل نکالنے کا, اور محنت بھی اس میں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اچھا اس کی بھی جدید فارمز بھی آ گئی ہیں, جیسے مشینیں نئی آ گئی ہیں, یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کولو کو بھی جدید سٹائل دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو کبھی اللہ نے چاہا تو تفصیل سے دکھائیں گے. لیکن جس طرح خلیل بھائی فرما رہے ہیں تو یہ باقی خود سے بھی نکلوایا جا سکتا ہے. مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو طریقہ کار مطلب نظر آ ہی جائے گا, تو پھر اس کو فائدہ حاصل مختلف چیزوں میں فائدہ کرتا ہے. بالوں کے لیے مفید ہے, تو بعض لوگ اس سے کھانا بھی بناتے ہیں. تو اچھا جی بعض لوگ کھوپرے کے تیل میں بعض لوگ بناتے ہیں اس میں کھانا. اچھا کھوپرے کا تیل جو ہے نا, یہ جب کم ٹمپریچر ہوتا ہے نا سردیوں کے ایام کے اندر, یہ جم جاتا ہے. تو اس کی ایک یہ بھی پہچان ہے خالص ہونے کی, جو جم جاتا ہے تو وہ اوریجنل ہوتا ہے, اور جو نہیں جمتا ہے تو وہ خالص نہیں ہوتا ہے. جی یہ شاہ صاحب کا تجربہ یہ بتا رہے ہیں اپنا. جی خلیل بھائی. جی تو یہی تھا یہ علاج. چلیں علاج پورے ہو گئے, فرمائشیں کچھ پوری کریں. خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی, میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ, ہوتی رہے مدینہ, میرا غبار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ, ہوتی رہے مدینہ, میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے
صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ دید تیری آقا عید میری، دید تیری آقا عید میری، دید کراؤ، دید کراؤ مکی مدنی، دید کراؤ مکی مدنی۔ اپنے نواسوں کے صدقے، اپنے نواسوں کے صدقے، دکھڑے مٹاؤ آقا، دکھڑے مٹاؤ آقا، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پہ فدائے دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا، شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا، شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام
سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر یا مرحبا ماشاء اللہ۔ خلیل بھائی ایک اور بات یہاں پوچھی جا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سٹمک پرابلم ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ سوال تو ایک ہی ہے لیکن اس میں ہزاروں سوالات ہو سکتے ہیں کہ معدے کا آیا مسئلہ کیا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے۔ بعض اوقات معدے کا السر ہوتا ہے، کبھی ہضم نہیں ہو رہا ہے، کبھی ڈکاریں زیادہ آ رہی ہیں، تو کبھی بھوک نہیں لگتی ہے۔ تو اس میں تو یہ جب سوال یعنی کہ مکمل نہیں ہے کہ اس میں کیا جواب دیا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی کھانے کے ساتھ جیسے پانی پیتے ہیں بعض لوگ، ان کا معدہ یوں بھی خراب رہتا ہے، تو اس سے بھی بچا جائے۔ اور اگر کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ کوئی آپ کو پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اس کی وضاحت کر کے آپ پوچھ لیجئے گا۔ باقی معدے کے حوالے سے مفید جو چیزیں ہیں وہ میں نے سبزیوں کے نام لیے، جیسے لوکی، ٹنڈے، تورئی، شلجم وغیرہ، یہ بھی ایک مفید ہے اگر معدے میں آپ کو کوئی گرمائش ہے، جلن ہوتی ہے، تیزابیت وغیرہ رہتی ہے، اور مفید اس کے لیے۔ اتنا فریکوینٹلی سبزیوں کے نام بتائیں نا، لوگ اتنا فریکوینٹ سبزی کھاتے نہیں ہیں خلیل بھائی، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں، جیسے آپ نے تورئی کہا، مجھے تو ایسے بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے، تورئی سادی پکی ہوئی ہو، خالی مطلب کالی توری کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس کو تو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ ہمارے ہاں گھیا توری کہتے ہیں، گھیا توری بھی کہتے ہیں اس کو، چلیں یہ بھی ہو گیا۔ لیکن یہ ٹینڈے ہیں، ٹینڈے بھی ایسے مختلف طرح سے پکتے ہیں، اور آلو ٹینڈے جو ہے وہ پکتے ہیں، گوشت ٹینڈے پکتے ہیں، قیمہ بھرے ٹینڈے بھی پکتے ہیں جی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جیسے سادے اگر پکا رہے ہیں تو ان کا خود سے بھی یعنی خالی ٹینڈے بھی پکتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے لوگ سبزی کیوں نہیں کھاتے؟ دیکھیں دوڑ تو یہ لگی ہوئی ہے کہ ذائقہ اگر کوئی آپ کو، جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات گرامی، آپ کا انداز ہمارے سامنے کہ آپ نے فرمایا تھا پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کہ میں ابلی ہوئی جیسے لوکی شریف کھاتا ہوں مگر اس پہ نمک نہیں ڈالتا۔ لیکن خلیل بھائی وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، میں صحیح بتاؤں آپ کو، اللہ کو جان دینی ہے، میں نے تو چکھا ہوا ہے، چونکہ اس لیے مجھے جو ہے وہ پتا ہے کہ میں نے ایک دو پھانکن جو ہے اس کی مطلب وہ کھا رکھی ہیں۔ میں نے تو ایک موقع پر جب میں نے چکھا تھا تو مجھے تو بہت مزہ آیا، واقعی سٹیمڈ ہی تھا، ابلا ہوا ہی تھا، وہ سٹیم سے ابلا ہوا تھا، تھوڑا سا اس میں غالباً نمک تھا بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس میں احساس اگر پیدا کیا جائے نا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ اب جیسے یہ جن سبزیوں کے ہم نام لے رہے ہیں جیسے تورئی ہے، ٹنڈے، ایک طرح سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مظلوم سبزی ہیں، کہ یہ ٹھیلے پہ ایک طرف رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ریٹ بھی اس کے مناسب ہوتے ہیں، اچھا، تو اس کو نہیں خریدے گا، اس کے بجائے سامنے سے سموسے لے لے گا کہ بھئی یہ فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز کھانی ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ ذائقہ تو زبان کی حد تک ہی ہے، ہمارے معدے کے حوالے سے جو چیز بہتر ہے، صحت کے حساب سے جو چیز بہتر ہے اس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، تو سبزیاں بھی اچھی لگیں گی۔ اسی طرح سے معدے کی جو بات ہو رہی تھی، اس کے لیے انار بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، انار استعمال کیا جائے وہ مفید ہے، انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں، سبزی اور فروٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ معدہ وغیرہ ٹھیک رہے گا، اور زیادہ کھانے سے بچیں گے۔ اور
बे वक्त खाने से बचेंगे तो इंशाल्लाह मैदा ठीक रहेगा, अल्लाह ने चाहा। चलिए अल्लाह आफियत और सलामती अता फरमाए। सब्जी भी खानी चाहिए, पकाने वाला वैसे अगर पकाए थोड़ा सा इसको नेचुरल अंदाज में पकाएं, ये मसालों की दौड़ से थोड़ा बाहर आए। हर बात में इतने मसाले उसमें बंदा डाल दे कि असल शय का टेस्ट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। मुझे उस साथ एक शेफ़ मिला एक, ये उस वक्त की बात है जब हम ज़माना तालिब इल्मी में यानी जामिअतुल मदीना में हम पढ़ते थे। वो शेफ़ था और वो खाना बनाता था, और उनका यानी मुझे जो उनकी खासियत लगी ना सर वो ये थी कि वो जो खाना बनाते थे ना उसमें जो सब्जी है ना, सब्जी तो उसका ओरिजिनल टेस्ट बरकरार रहता था। और जिस तरह आपने वाह कहा है ना, तो वैसे ही वो खाना खा के भी बंदा क्या बोले वाह। और वो ऐसा सस्ता खाना था कि मतलब मैं आपको ऐसा सस्ता जायके वाला, ये मैंने आलू और शिमला मिर्चें ये मेरे जहन में अभी बिल्कुल आ गया, टेस्ट है ना ये भी याद आ रहा है। तो वाकई अगर पकाया इसको अच्छे अंदाज में हो तो फिर लोग क्या करते हैं वो खा ही लेते हैं। पर मसालों की तेज़ मसालों की दौड़ से हमें बाहर आना, वरना ये तेज़ मसाले ये बहुत तबाही मचा रहे हैं। खलील भाई इत्तेफाक है आपको इस बात से? बिल्कुल, एक तादाद है जैसे जो अल्सर के मरीज़ हैं जी, बेचारे वो मैदा इब्तिदा में जैसे वही तदाबीर जलन वगैरह, फिर इसके बाद आगे जाके वो अल्सर बन जाता है, खुदा न खासा फिर इलाज ना हो मज़ीद बढ़ता जाता है, कैंसर बन जाता है। तो बड़े मसाइल हैं। और फिर ये जो मसाले, चलो अगर कोई अच्छे मसाले भी हैं तो वो भी एक मुनासिब मिकदार में ही डालने होते हैं। मुसीबत ये भी है कि असल मसाले भी नहीं मिलते, कि ये एक अलग डिबेट है, ये अलग मसला है कि अगर वो डाल भी रहा है तो वो एक तरह से वो चलो मसाले हो तो भी कहें आप, तो वो एक तरह से जहर ही डाल रहा है। अल्लाह की पनाह। जब ये मालूम है कि इस तरह के हालात हैं तो फिर उसमें तो यही चाहिए कि बंदा जो है ना इन चीज़ों से बचे, तो या फिर मसाले ही इस्तेमाल करना है तो खुद पिसवा लें, खुद पिसवा लें या खुद कूट लें, पीस लें, ये सबसे बेस्ट है। मिसाले कूटना हामन दस्ता होता था, अब तो पता नहीं एक से एक चीज खाल ही होगा, कहीं होगा एक से एक, जैसे वो आते हैं ग्राइंडर वगैरह, ये वो घर के अंदर बंदा पीस सकता है, इसमें पीछे जा सकते हैं और लोग पीसते भी हैं। और एक तादाद है जो ये काम करती है कि वो ले आते हैं मिसाले और फिर उसको क्या कर लेते हैं, पीस के बना लेते हैं। पर अल्लाह आफियत अता फरमाए, खाना बनाने वालों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। खाना पकाना आसान काम नहीं है, मैं सही अर्ज़ करूँ आपको। चूल्हे की हीट पर जो है वो खड़ा रहना और खाना बनाना सबके लिए, और खाने वाले फिर जो है ना बात का जब नुक्स निकालते हैं तो फिर तकलीफ भी बहुत होती है। अल्लाह आफियत अता फरमाए। मौजू पर वापस आते हैं। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहले बैत तहार के साथ अगर मोहब्बत का अंदाज देखा जाए तो आप क्या फरमाएंगे? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत अतहार सादात किराम से बहुत मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत क्यों ना करते कि ये दामादे सादात किराम हैं। वाह वाह वाह। कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेटी हैं हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनसे इनका निकाह हुआ। एक ताल्लुक तो यूँ रिश्ते का भी बनता है। क्या बात। और फिर जो है वो कितनी ये वैल्यू दिया करते थे, इज़्ज़त किया करते थे अहले बैत अतहार की सादात की। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आप मसरूफ़ थे और ज़रा जो है वो पैगाम भिजवाया कि मैं आया हूँ। अच्छा, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर आ गए, आपके बड़े बेटे हैं ये, तो इनको भी इजाज़त नहीं मिली। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने कहा कि लगता है कि कोई ज़्यादा मसरूफ़ियत है, तो ये आप वापस चले गए। तो आपने पैगाम भिजवाया हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह के, आप वापस चले गए थे, क्या वजह है? तो कहा कि जब आपने अपने बेटे को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी तो मैंने कहा कि फिर मैं तो फिर जो है वो मैं हूँ, यानी यूँ आजिज़ी का जो है जुमला बोला। तो आपने फरमाया कि ये जो कुछ है ये आप ही घराने का है। अल्फाज कुछ यूँ थे कि मेरे सर पर जो बाल है ना, ये बाल जो है वो आपके ही उगाए हुए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात इरशाद फरमाई है कि इसका मतलब ये बनता है कि ये आप ही के घराने का फैज़ान है। जो मुझे इज़्ज़त मिली है ये आपके घराने की बरकत से ही मिली है, आपके नाना जान की बरकत से ही मिली है। तो ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ये अंदाज़ है। और भी वाक़यात इस तरह के हैं। अल्लाह पाक हमें भी सादात किराम की मोहब्बत अता फरमाए। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का ये अंदाज़ बताता है कि कितनी कदर करते थे, जबकि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को उम्र के एतबार से तो बहुत कम उम्र के हैं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला जो आपके बेटे हैं इनसे भी ये छोटे हैं,
لیکن اس کے باوجود دیکھیں قدر کتنی ہے، سادات کرام سے محبت کتنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیا عرض کرتے ہیں کہ اے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی، ہم نے جو دیکھا ہے کہ آپ سے وہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، آپ جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی محبوبہ ہیں، اور جو ہے وہ میں نبی پاک علیہ السلام سے جو ہے وہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا بات! تو یعنی یہ ایک نسبت محبت کا ایک انداز، محبت کا ایک اظہار تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بے ادبی سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور ان کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے وہ عام کھا رہے، اور ہمارے ہمسائے میں اگر جیسے سادات کرام کا کوئی گھرانہ ہے، وہ معاشی طور پر اگر غریب ہیں تب تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے ان کا جو ہے وہ خیال کرنا، اور اگر معاشی طور پر غریب نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ ان کو اس طرح موسم کا پھل جو ہے وہ پیش کرنا، یہ بندے کے یوں بولیے درجات میں بلندی کا ہی سبب بنے گا۔ اور سادات کرام کو نظر کیا جاتا ہے، یعنی ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور خدمت ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ انبیاء کے سرور و سردار پہ لاکھوں سلام، سارے بھیجو جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ پرزیاں پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، پرزیاں پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام، جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام۔ رحمت لاکھوں ابوبکر و عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابوبکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام۔ کربلا کے ہر شہید با وفا پر رحمتیں، کربلا کے ہر شہید با وفا پر رحمتیں، بیویوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام، بیویوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح
سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ، جس گھرانے کے مقابل آج تک کوئی گھرانہ اس دنیا